لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات جبر محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین، برادران ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں پروردگار عالم خلقت انسانی کا مقصد بیان کر رہا ہے کہ انسان کو خلق کرنے کا مقصد کیا ہے. دیکھیے، پروردگار عالم نے اس کائنات میں کسی چیز کو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا ہے. اس کائنات میں جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کا ایک مقصد ہے، اور انسان کو خلق کرنے سے پہلے اللہ نے اس کائنات میں بہت ساری چیزیں خلق کر دی ہیں. وہ کیا خلق کی؟ زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، ستاروں کی قندیلیں روشن کی، آفتاب و مہتاب کے کنکمے لگائے، دریاؤں میں روانی پیدا کی، ہواؤں میں وجدانی پیدا کی. پروردگار عالم نے انسان کے خلق کرنے سے پہلے اس کائنات میں بہت ساری چیزیں پیدا کر دی. ہم نے کہا پروردگار تو نے یہ زمین کا فرش کیوں بچھایا، تو نے یہ آسمان کا شامیانہ کیوں لگایا، تو نے یہ ستاروں کی قندیلیں کیوں روشن کی، تو نے یہ آفتاب و مہتاب کے کنکمے کیوں روشن کیے؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ یہ ساری چیزیں ہم نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں. ہم نے زمین کا فرش بچھایا انسان کے لیے، ہم نے پانی پیدا کیا انسان کے لیے، ہم نے ہوا پیدا کیا انسان کے لیے، ہم نے چاند تارے پیدا کیے انسان کے لیے، ہم نے آسمان بنایا انسان کے لیے. ہم نے کہا جب یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں تو انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو آواز آئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. محمد و آل جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. جنات اور انسان کو پروردگار عالم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت کیا ہے؟ کیا صرف نماز پڑھ لینا عبادت ہے؟ کیا صرف روزہ رکھ لینا عبادت ہے؟ کیا صرف حج کر لینا عبادت ہے؟ کہا نہیں، ہر وہ کام عبادت ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. ہر وہ کام عبادت ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. اگر اللہ نماز پڑھنے سے راضی ہو رہا ہے تو یہ عبادت ہے. اگر اللہ روزہ رکھنے سے راضی ہو رہا ہے تو یہ عبادت ہے. جملوں کو آگے بڑھاؤں، اگر ایک پڑوسی کی مدد کر رہا ہے تو یہ عبادت ہے. اگر ایک دوست کی نصرت کر رہا ہے تو یہ عبادت ہے. اگر ایک بھائی کی مدد کر رہا ہے تو یہ عبادت ہے. اگر ایک دوست کی نصرت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو یہ عبادت ہے. ہر وہ کام عبادت ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. ہر وہ کام عبادت ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو جائے. دیکھیں، عبادت کوئی معمولی موضوع نہیں ہے. عبادت بہت وسیع موضوع ہے. عبادت محدود موضوع نہیں ہے، بہت لامحدود موضوع ہے. عبادت وسیع موضوع ہے. اب دیکھیں، عبادت کرنے سے پہلے عبادت میں چند چیزیں بہت اہم ہیں. پہلے یہ کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہو اس کی معرفت ہو. معرفت کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی. معرفت کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی. عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور دوسری یہ کہ عبادت اگر کر رہا ہے تو نیت، خلوص نیت ہونا ضروری ہے. نیت کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے. اگر نیت میں خلوص ہوگا تبھی عبادت قبول ہوگی. اب دیکھیے، میں آپ کے سامنے ایک دو چھوٹے واقعات پیش کر دوں نیت کے حوالے سے کہ عبادت میں نیت کا کتنا اہم کردار ہے. اب دیکھیے، پیغمبر اسلام کا زمانہ ہے اور ایک شخص آیا مسجد نبوی کے سامنے، اس نے ایک کھوٹا گاڑ دیا اور ایک صاحب آئے، انہوں نے کھوٹا اکھاڑ کے پھینک دیا. اب یہ قضیہ پیغمبر کے پاس آیا. پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے کھوٹا کیوں گاڑا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے کھوٹا اس لیے گاڑ دیا تھا کہ تاکہ باہر سے لوگ جو نماز پڑھنے آئیں گے
وہ اپنے جانور اس کھوٹے میں باندھ دیں گے اور آسانی سے جا کے نماز پڑھ لیں گے، تاکہ ان کے جانور ادھر سے ادھر نہ بھاگنے پائیں۔ جانوروں کی عادت ہوتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، جانوروں کی عادت ہوتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، تاکہ وہ ادھر سے ادھر بھاگنے نہ پائیں۔ ایک مرتبہ دوسرے سے پوچھا کہ تم نے یہ کھوٹا اکھاڑ کے کیوں پھینک دیا؟ کہا ہم نے یہ کھوٹا اس لیے اکھاڑ کے پھینک دیا تاکہ کوئی نمازی ادھر سے گزرے اسے ٹھوکر نہ لگ جائے، وہ زمین پہ نہ گر جائے۔ ہم نے اس لیے یہ کھوٹا اکھاڑ کے پھینک دیا۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ نے دونوں کو برابر اجر دیا ہے، اللہ نے دونوں کو برابر اجر دیا ہے، اس لیے کہ اللہ خلوص نیت کو دیکھتا ہے، دونوں کی نیت اہم ہے، دونوں کی نیت پاکیزہ ہے، دونوں کی نیت نیک ہے، اس لیے اللہ نے دونوں کو برابر اجر دیا ہے۔ یہ نیت کا دار و مدار ہے۔ اب عبادت کے اوپر نیت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اب دوسرا واقعہ کیا ہے؟ مولا کائنات مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے میں ایک سائل مسجد میں داخل ہوا اور کہتا ہے کہ اے مسجد والوں مجھے کچھ عطا کر دو، مجھے کچھ دے دو، لیکن کسی نے کچھ عطا نہیں کیا، کسی نے اسے کچھ نہیں دیا، یہاں تک کہ اس نے کئی بار مانگا لیکن کسی نے کچھ عطا نہیں کیا۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا پروردگار تو گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، پروردگار تو گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ ابھی اتنا کہنا تھا کہ مولا کائنات نے انگلی کی طرف اشارہ کیا اور سائل نے دوڑ کر انگلی سے انگوٹھی اتار لی اور لے کر چلا گیا، انگلی سے انگوٹھی اتار لی اور لے کر چلا گیا۔ میں کہوں گا سائل تو ابھی جن سے مانگ رہا تھا ان سے کیوں مانگ رہا تھا؟ یہ تو خود ہی مانگنے والے ہیں، یہ تو خود ہی مانگنے والے ہیں، تو ان سے کیوں مانگ رہا تھا؟ یہ تجھے کیا عطا کریں گے؟ جو خود ہی بھکاری ہوتا ہے وہ فقیروں کو عطا نہیں کیا کرتا ہے، جو خود ہی مانگنے والا ہوتا ہے وہ دوسروں کا عطا نہیں کیا کرتا ہے۔ مولا کائنات نے عطا کر دیا۔ اب دیکھیں مولا کائنات ہی نے کیوں عطا کیا، کسی اور نے کیوں نہیں عطا کیا؟ پیغمبر کی حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں، میں شہر علم ہوں علی اس کے دروازہ ہیں۔ خود کو شہر بتایا، علی کو دروازہ بتایا، اور بھیک دروازے سے دی جاتی ہے، دیواروں سے نہیں دی جاتی ہے، بھیک دروازے سے دی جاتی ہے، دیواروں سے نہیں دی جاتی ہے۔ صدا دے دیور محمد و آل محمد۔ اب مولا کائنات کی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور لے کر چلا گیا۔ ادھر پیغمبر اسلام کے پاس جبریل نازل ہوئے اور آیت لے کر آئے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی پیغمبر اسلام نے علی کو بشارت دی، یا علی مبارک ہو، آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر تمہاری شان میں یہ آیت نازل کی ہے، اللہ نے خوش ہو کر تمہاری شان میں یہ آیت نازل کی ہے، یا علی مبارک ہو۔ اب وہیں پر کچھ لوگ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور بغور سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا علی نے انگوٹھی دی تو آیت آ گئی، علی نے انگوٹھی دی تو آیت نازل ہو گئی، ہم بھی یہی کریں گے۔ اب انہوں نے بھی ایک سائل کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ دیکھیے جو جس میدان کا ہوتا ہے اس میدان کے لوگ اسے جلدی مل جاتے ہیں، جو جس میدان کا ہوتا ہے اس میدان کے لوگ اسے جلدی مل جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کیٹیگری کا کوئی سائل ڈھونڈا، ایک بھکاری ڈھونڈا اور اس سے کہا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مسجد میں آنا اور لوگوں سے تقاضا کرنا، لیکن لوگ تمہیں کچھ عطا نہیں کریں گے، اس کے بعد تم کہنا کہ پروردگار میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اتنے میں تیری طرف انگلی بڑھاؤں گا اور تم جلدی سے انگوٹھی اتار دینا، لے کر چلے جانا۔ سائل آیا، یہ نماز پڑھ رہے تھے، بہترین لباس پہن کر آئے تھے، بہترین عطر وطر لگا کے آئے تھے اور خضوع اور خشوع کے ساتھ بہترین تکبیرۃ الاحرام کا نماز میں مشغول ہو گئے۔ اور اس کے بعد سائل آیا، آنے کے بعد اس نے لوگوں سے مانگنا شروع کیا لیکن کسی نے کچھ عطا نہیں کیا، اور جب جانے لگا تو کہتا کہ پروردگار میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ ابھی اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے گھر سے انگلی بڑھا دی۔ اب پتہ نہیں ان کا دل نماز میں لگا تھا یا سائل کی آواز میں لگا تھا، اب ان کا دل پتہ نہیں نماز میں لگا تھا یا سائل کی آواز میں لگا تھا۔ انہوں نے انگوٹھی بڑھا دی، انگلی بڑھا دی، سائل نے دوڑ کر انگوٹھی اتاری اور لے کر چلا گیا۔ یہ دوڑے ہوئے پیغمبر کے پاس آئے، پتہ نہیں نماز پوری کی یا نہیں کی، لیکن پیغمبر کے پاس دوڑے ہوئے چلے آئے۔ آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ کچھ نازل ہوا؟ پیغمبر نے کہا کچھ نازل نہیں ہوا۔ پیغمبر نے کہا کچھ نازل نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دوسرے دن پھر اسی سائل کو بلایا، کہا ٹھیک ہے پھر آج آ جانا اور ایسا ایسا کرنا۔ پھر یہ سائل آیا، اس نے پھر لوگوں سے مانگا، کسی نے کچھ عطا نہیں دیا۔ جب جانے لگا تو کہتا کہ پروردگار میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ انہوں نے جھٹ سے انگلی بڑھا دی، انہوں نے جھٹ سے انگلی بڑھا دی، سائل نے انگوٹھی اتاری، لے کر چلا گیا۔ یہ دوڑے ہوئے پیغمبر کے پاس آیا، نبی اللہ کچھ اترا؟ پیغمبر نے کہا کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں اترا۔ پھر تیسرا ہی دن ایسا ہوا، سائل آیا، انگوٹھی لے کر چلا گیا۔ یہ دوڑے ہوئے پیغمبر کے پاس آئے، یا نبی اللہ کچھ نازل ہوا؟ یہ روز روز دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ سائل کو کیا تھا؟ فری میں انگوٹھیاں مل رہی تھی، وہ لے کے چلا
یہ پیغمبر کے پاس دوڑے ہوئے چلے جاتے تھے، یا نبی اللہ کچھ نازل ہوا، یا نبی اللہ کچھ اترا، یا نبی اللہ کچھ آیا۔ پیغمبر نے کہا کچھ نازل نہیں ہوا۔ میں کہوں گا اے احمد تجھے پتہ نہیں اللہ انگوٹھیوں کی کثرت نہیں دیکھتا، خلوص نیت دیکھتا ہے۔ اللہ انگوٹھیوں کی کثرت نہیں دیکھتا، خلوص نیت دیکھتا ہے۔ اگر نیت میں خلوص ہوتا ہے تو عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ نیت پاکیزہ ہوتی ہے، اگر نیت میں خلوص ہوتا ہے تو عبادت قبول ہوتی ہے، عمل قبول ہوتا ہے۔ اب دیکھیں عبادت کوئی اہم موضوع ہے، عبادت کوئی معمولی موضوع نہیں ہے، عبادت بہت اہم موضوع ہے۔ عبادت کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ اب دیکھیں عبادت کیا کیا ہے، عبادت کے بہت اہم تقاضے ہیں کہ عبادت کیسے ہونی چاہیے، عبادت کیسے قبول ہوتی ہے۔ ایسے نہیں کہ انسان نمازیں پڑھتا رہے قبول ہو جائے گی، نہیں، نمازیں پڑھنے کے پیچھے ایک منظر ہونا چاہیے، اس کی خلوص نیت ہونی چاہیے، معرفت ہونی چاہیے، اور جس کی عبادت کر رہا ہو وہ پیش نظر ہونی چاہیے، وہ پیش نظر ہونا چاہیے۔ تو عبادت کے کچھ تقاضے ہیں، اب وہ تقاضے پورے ہوں گے تبھی عبادت قبول ہوگی۔ پیغمبر کے پاس لوگ آئے، آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ ایک ضعیفہ ہے جو بہت نمازیں پڑھتی ہے، جو بہت روزے رکھتی ہے، ہر وقت تسبیح و تقدیس کیا کرتی ہے، ہر وقت تحریر کیا کرتی ہے، ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ یا نبی اللہ بتائیے کہ جنت میں اس کا مقام کیا ہوگا، یا نبی اللہ بتائیے کہ اس کا جنت میں مقام کیا ہوگا۔ پیغمبر نے کہا وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ عبادتیں تو کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسیوں سے جھگڑے بھی کیا کرتی ہے۔ وہ عبادتیں تو کرتی ہے، وہ نمازیں تو پڑھتی ہے، وہ روزے تو رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا کمال نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا کمال نہیں ہے، بلکہ پڑوسیوں کی عزت بھی کرنا کمال ہے، بلکہ پڑوسیوں کی عزت بھی کرنی چاہیے۔ کہا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گی، وہ عبادتیں تو کرتی ہے لیکن پڑوسیوں سے جھگڑے کیا کرتی ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے، اگر کوئی پڑوسی سے عداوت رکھ کے عبادت کرے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اگر کوئی علی سے عداوت رکھ کے عبادت کرے تو وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ عبادت ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عبادت قبول ہوتی ہے، لیکن جب اس کے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو عبادت قبول ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت مستجاب ہوتی ہے، وہ عبادت قبول ہوتی ہے جو تقاضوں کو پورا کر کے عبادت کی جاتی ہے، وہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ عبادت میں اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ کہا سب سے زیادہ نماز پسند ہے۔ ہم نے کہا نماز میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ تو آواز آئے گی کہ نماز میں سب سے زیادہ اللہ کو سجدہ پسند ہے۔ اللہ کو نماز میں عبادت میں سب سے زیادہ سجدہ پسند ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ روزے اول اللہ سجدہ کروا رہا ہے، روزے اول اللہ سجدہ کروا رہا ہے۔ اب آدم کا پیکر بن گیا، آدم کا پیکر بن گیا، کہا جب میں اس میں روح داخل کر دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ جیسے ہی جسد آدم تیار ہو گیا، آواز آئی کہ جیسے روح داخل ہو سجدے میں گر جانا۔ جیسے پروردگار عالم کی روح جسد آدم میں داخل ہوئی، سارے فرشتوں نے آدم کے آگے سجدہ کر دیا، سارے فرشتے آدم کے آگے جھک گئے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان کو پروردگار عالم نے بلایا، کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جسے میں نے اپنے قبضے قدرت سے بنایا ہے، جسے میں نے اپنے قدرت کاملہ سے بنایا ہے، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ ایک مرتبہ شیطان کرتا ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، نہیں مٹی سے بنایا ہے، انا خیر منہ، میں ان سے افضل ہوں، میں ان سے بہتر ہوں۔ فوراً پروردگار عالم نے اس سے کہا کہ میری بارگاہ سے نکل جا۔ اب دیکھیے سنیے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کہا قالا ابلیس رب اوفنی من السجود لآدم، رب اوفنی من السجود لآدم، انا اعبدک عبادتا لم یعبدکھا ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ اے پروردگار مجھے آدم کے سجدے سے معاف فرما، پروردگار مجھے آدم کے سجدے سے معاف فرما، اس کے بدلے میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ نہ کسی مقرب فرشتے نے کی ہوگی، نہ کسی پیغمبر نے کی ہوگی، نہ کسی نبی مرسل نے کی ہوگی۔ میں ایسی عبادت کروں گا نہ کسی مقرب فرشتے نے کی ہوگی، نہ ہی کسی نبی مرسل نے کی ہوگی، ایسی عبادت کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان کو اللہ کی معرفت نہیں تھی، وہ اللہ کو اپنی عبادت کا محتاج سمجھ رہا تھا۔ شیطان کو اللہ کی معرفت نہیں تھی، وہ اللہ کو اپنی عبادت کا محتاج سمجھ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ اس کی عبادت کا محتاج ہے، اللہ کو اس کی عبادت کی ضرورت ہے،
आजादारी हमारी मोहताज नहीं है, हम आजादारी के मोहताज हैं। इसलिए कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में, ये आजादारी कोई मामूली चीज नहीं है, ये खुदा का वादा है जो पूरा हो रहा है, ये खुदा का वादा है जो पूरा हो रहा है। इमाम हुसैन ने एक दिन में 71 जनाजे उठा के, तीनों को जानमाज बना के, सज्जे में पेशानी झुका के कह दिया था परवरदिगार मैंने तेरा वादा पूरा कर दिया। इमाम ने कह दिया था कि परवरदिगार मैंने तेरा वादा पूरा कर दिया। अब ये कैसे हो सकता है कि हुसैन अब्द होके अल्लाह का वादा पूरा कर दे और अल्लाह माबूद होके हुसैन का वादा पूरा ना करे। सलात है जबर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह का वादा है जो पूरा हो रहा है और ये कयामत तक होता रहेगा। ये पहले होता रहा है, या आगे भी होता रहेगा। हम बदलते रहेंगे, कौमें बदलती रहेंगी, मिल्लतें आएंगी जाएंगी, लेकिन आजादारी वैसे ही चलती रहेगी। आजादारी का कारवां ऐसे ही रवाना रहेगा। इसलिए कि आजादारी कोई मामूली चीज नहीं है। ये आजादारी, हम आजादारी के मोहताज हैं, आजादारी हमारी मोहताज नहीं है। हमको आजादारी की जरूरत है, आजादारी को हमारी जरूरत नहीं है। इसलिए कि आजादारी हमारी शनाख्त है, आजादारी हमारी पहचान है, आजादारी हमारा आईडी प्रूफ है, आजादारी हमारे खून की तहारत की दलील है, आजादारी हमारे खून की तहारत की दलील है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। दो ही चीजें हैं जो हमको बाकी रखे हुए हैं, दो ही चीजें हैं जिनकी वजह से हम बाकी हैं, जो हमारी बका का बाइस है। कौन चीज? कहा एक मरजैयत है, दूसरे आजादारी है। एक मरजैयत है, दूसरे आजादारी है। मरजैयत है जो हमें बिखरने नहीं देती, आजादारी है जो हमें मरने नहीं देती। बिखरने नहीं देती। आजादारी है कि जो हमें मरने नहीं देती, आजादारी है कि जो हमें मरने नहीं देती। मरजैयत हमें बिखरने नहीं देती। अगर मरजैयत न होती तो हम कब का बिखर गए होते, अगर मरजैयत न होती तो हम कब का इधर से उधर हो गए होते। यही वजह है कि आप तारीख का मुताला कर लीजिए, कायनात की तरफ नजर दौड़ा लीजिए, जहां मरजैयत नहीं है वहां दरबदरी है। वहां लोग इधर से उधर हो रहे हैं, वहां लोग दरबदर हो रहे हैं, वहां लोग बिखर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मरजैयत नहीं है। मरजैयत बिखरने से बचाए रहती है। तो जहां मरजैयत नहीं है वहां लोग बिखर रहे हैं, और इतना बिखरे कि कभी अल-कायदा में नजर आए, कभी दाइश में नजर आए। मरजैयत ना होने की बुनियाद है, मरजैयत ना होने की वजह है कि लोग बिखर रहे हैं, और इतना बिखर रहे हैं कि कभी इधर नजर आ रहे हैं, कभी उधर नजर आ रहे हैं, कभी इधर नजर आ रहे हैं, कभी उधर नजर आ रहे हैं, दरबदर नजर आ रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं। ये मरजैयत ना होने की बिना है, ये मरजैयत ना होने की वजह, यही वजह तो है पूरी कायनात की आंखों में यही चीज तो खटक रही है। पूरी कायनात की आंखों में मरजैयत ही है जो कांटा बन के आंखों में चुभ रही है। ये खटक रही है कि एक बंदा एक चीज कहता है और पूरी कायनात, पूरी मिल्लत उसके ऊपर अमल करती है, पूरी कौम उसके ऊपर अमल करती है। एक बंदा लब हिलाता है और पूरी कौम उसके ऊपर अमल पैरा हो जाती है। सारी दुनिया इसी के ऊपर परेशान है कि मरजैयत एक फतवा देती है और पूरी कौम उसके ऊपर अमल पैरा हो जाती है, दिलो जान से अमल करती है। यही वजह है कि जो दाइश चंद दिनों में शहरों को रौंदता हुआ, देहातों को रौंदता हुआ, इंसानियत को कुचलता हुआ करबला के दहाने तक पहुंच गया था, करबला के दरवाजे तक पहुंच गया था। चंद किलोमीटर का फासला बचा था कि करबला में दाखिल हो जाए। एक फतवा सादिर हुआ कि इराकियों पर अपना दिफा वाजिब है, इराकियों पर अपना दिफा वाजिब है। अब यहीं से दाइश के कदम उखड़ना शुरू हो गए, दाइश पीछे हटना शुरू हो गया, दाइश ने भागना शुरू कर दिया, दाइश पीछे हटना शुरू हो गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि कोई गारों में छुप रहा है, कोई मज़ारों में छुप रहा है, कोई झाड़ियों में छुप रहा है, कोई पहाड़ियों में छुप रहा है। सलात है जबर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह, मरजैयत है जो हमें बचाए हुए है, मरजैयत है जो हमको रोके हुए है, आजादारी है जो हमें मरने से बचाए हुए है, आजादारी है कि जो हमें हयात बख्शती है, आजादारी है कि जो हमें जिंदा रखे हुए है। आजादारी हमेशा रही है और हमेशा रहेगी, आजादारी हमेशा रही, हमेशा रहेगी। हुकूमतें बर्बाद हो गई, आजादारी आज की है। सल्तनतें खत्म हो गई, आजादारी आज की है। तख्त नीलाम हो गए,
چرچل کی رعونت ختم ہو گئی، عزاداری آتی ہے، صدام کی حکومت ختم ہو گئی، عزاداری آتی ہے۔ عزاداری کبھی بھی عزاداری مٹ نہیں سکتی۔ انسان یہ نہ سوچے کہ ہم عزاداری کریں گے تو عزاداری ہوگی، ہم فرش اعضا بچھائیں گے تو عزاداری ہوگی، بالکل ایسا نہیں ہے۔ عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے، ہم عزاداری کے محتاج ہیں۔ عزاداری تو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم عزاداری کی ضرورت ہے۔ شیطان نے اسی طریقے سے پروردگار کو اس کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے، انسانوں کو ضرورت ہے۔ پروردگار کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ شیطان سمجھ رہا تھا کہ اللہ اس کی عبادت کا محتاج ہے، شیطان سمجھ رہا تھا کہ اللہ کو اس کی عبادت کی ضرورت ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ شیطان نے کہا پروردگار مجھے آدم کے سجدے سے معاف فرما، اس کے بدلے میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ کسی مقرر فرشتے نے کی ہوگی، نہ ہی کسی نبی مرسل نے کی ہوگی۔ فوراً پروردگار عالم کی آواز آئی، قال جل جلالہ لا حاجت لی فی عبادتک، لا حاجت لی فی عبادتک، انما عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید، انما عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید۔ مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، عبادت وہ ہے جو میں چاہوں، عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے۔ عبادت وہ ہے جو میں چاہوں، عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق عبادت ہو رہی ہے تو وہ عبادت ہے، اگر اللہ کی مرضی کے خلاف عبادت ہو رہی ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق عبادت ہونی چاہیے، اللہ جیسے چاہے ویسے عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ نے جو قانون بنا دیا ہے اسی پر قائم رہنا چاہیے، اللہ نے جو لائن کھینچ دی ہے اسی پر گامزن رہنا چاہیے۔ اللہ کے قانون کے خلاف اگر عبادت ہوگی تو وہ شیطان ہوگا، وہ شیطان ہوگا عبادت کرنے والا۔ اللہ کے قانون کے خلاف اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو وہ شیطان ہے۔ اللہ نے جو قانون بنا دیا اسی پر گامزن رہنا ہے۔ اب اگر اللہ نے کہہ دیا کہ صبح کی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اب اگر کوئی 4 رکعت پڑھاتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لیجیے کہ شیطان ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ جمعے کی نماز من یوم الجمعہ، جمعے کے روز ہونی ہے، اگر کوئی بت کو پڑھاتا ہوا نظر آئے سمجھ لیجیے کہ شیطان ہے۔ اللہ نے کہا جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اگر کوئی بھاگتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لینا شیطان ہے۔ صلوات جبر محمد و آل محمد۔ عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے، عبادت وہ ہے جو میں چاہوں، عبادت وہ ہے جو میں چاہوں۔ دیکھیے عزیزو، عبادت پروردگار عالم کو جو سب سے زیادہ عبادت پسند ہے وہ ہے سجدہ، اور جو سب سے زیادہ عبادت پسند ہے وہ ہے نماز۔ نماز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ان قبلت قبلت ما سواها، ان ردت ردت ما سواها، اگر یہ قبول ہو گئی تو حرم القبول، اگر یہ رد ہو گئی تو حرم الرد ہو جائے گا۔ نماز اتنی اہم ہے، نماز اتنی اہم ہے، پروردگار عالم نے قانون بنایا کہ نماز کتنی اہم ہے۔ اب دیکھیے نماز کتنی اہم ہے، مولائے کائنات کا زمانہ ہے۔ ایک شخص آیا، جناب سلمان فارسی امام کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتے ہیں مولا مجھے قبر کا حال بتا دیجیے۔ اے مولا مجھے قبر کا حال بتا دیجیے۔ مولا نے کہا سلمان بتاؤں یا دیکھنا چاہتے ہو؟ سلمان نے کہا مولا اگر دکھا دیں گے تو یقین میں اضافہ ہو جائے گا۔ مولا اگر دکھا دیں گے تو یقین میں اضافہ ہو جائے گا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے آؤ میرے پیچھے پیچھے، اور سلمان کو لے کر چلے۔ مولا کائنات آگے آگے ہیں، جناب سلمان پیچھے پیچھے ہیں، یہاں تک کہ مولا کائنات قبرستان میں پہنچے۔ قبر کے پاس پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ قبر کے اوپر ٹھوکر ماری، قبر شگافتہ ہوئی، ایک نوجوان باہر آیا، باہر نمودار ہوا، اس نے مولا کائنات کو سلام کیا، جناب سلمان کو سلام کیا، اور اس کے بعد سلمان سے کہتا ہے کہ سلمان تم جانتے ہو کہ قبر کا حال کیا ہے؟ سلمان نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا میں بتاتا ہوں کہ قبر کا حال کیا ہے۔ میرے پاس بہت دولت تھی، میرے پاس بہت پیسہ تھا، میرے پاس بہت دولت تھی، میرے پاس بہت پیسہ تھا، میں بہت مالدار تھا، میں بہت زیادہ دولت رکھنے والا تھا، یہاں تک کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا، میرے گھر والے میرے قریب تھے، جان نکل گئی، میرے گھر والوں نے مجھے غسل دیا، کفن پہنایا، تابوت میں رکھا، یہاں قبر تک لے کر آئے، یہاں تک تو ٹھیک تھا، سب میرے ساتھ آ رہے تھے، سب میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، کوئی گریہ کر رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، کوئی آنسو بہا رہا تھا، یہ سلمان سب میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، یہاں تک کہ قبر کے پاس لے کر آئے اور مجھے قبر میں اتار دیا، جہاں تک بھی ٹھیک تھا سب تھے، لیکن قبر کو جب بند کر دیا اس کے بعد یہاں سے سب لوگ چلے گئے۔ اے سلمان اس وقت قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اے سلمان اس وقت قبر میں تاریکی ہی تاریکی تھی، وہاں نہ کوئی میرا مونس تھا، نہ کوئی یاور تھا،
نہ کوئی مددگار تھا، نہ کوئی میرا حال پوچھنے والا تھا، وہاں پر میرا کوئی نہیں تھا۔ میں ایسے وحشتناک ماحول میں بڑا ڈر رہا تھا، بڑا پرہول سما تھا، بڑا وحشتناک ماحول تھا۔ ایسے ماحول میں میں ڈر رہا تھا، میں کانپ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے کہ اتنے میں نے محسوس کیا کہ میرا سر کسی کے زانوں پر ہے۔ اتنے میں نے محسوس کیا کہ میرا سر کسی کے زانوں پر ہے۔ میں نے آنکھ کھولی، ایک نورانی مخلوق تھی جو میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے زانوں کے اوپر میرا سر تھا۔ اے سلمان، میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو جو اس تنہائی میں میرے پاس آئے ہو، میری مدد کے لیے آئے ہو، اس وحشتناک ماحول میں، اس پرہول سما میں میری مدد کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تمہاری نماز ہوں، میں تمہاری نماز ہوں۔ زمان اتنے میں ایک اور نور نمودار ہوا، ایک اور نور نمودار ہوا، کچھ نور نمودار ہوتے گئے۔ میں نے پوچھنا شروع کیا تم کون ہو؟ کسی نے کہا میں تمہارا روزہ ہوں، کسی نے کہا میں تمہارا حج ہوں، کسی نے کہا میں تمہارا زکات ہوں۔ اللہ نے مجسم کر کے تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے مجسم کر کے تمہاری مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اے سلمان، اب انصاف سے بتاؤ، اگر میں نے دنیا میں عمل نہ کیے ہوتے تو قبر کی تنہائی میں میرا کون مددگار ہوتا؟ سلمان، اگر میں نے دنیا میں عمل نہ کیا ہوتا، نماز نہ پڑھا ہوتا، روزہ نہ رکھا ہوتا، تو اس قبر کی تنہائی میں میرا کون مددگار ہوتا؟ اے سلمان، یہ نمازیں ہماری مدد کا باعث بنی، یہ روزہ میری مدد کی وجہ بنی۔ ایک مرتبہ سلمان، اگر یہ چیزیں میں نے دنیا میں نہ کی ہوتی تو قبر میں میرا کوئی مددگار نہ ہوتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قبر میں مال کام نہیں آتا، اعمال کام آتے ہیں۔ قبر میں دولت کام نہیں آتی، عبادت کام آتی ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ عبادت اتنی اہم ہے، اگر نماز قبول ہو گئی تو ہر عمل قبول ہے، اگر نماز رد ہو گئی تو ہر عمل رد ہے۔ اب دیکھیے، نماز پیغمبر اسلام نے کہا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اب دیکھیے، نماز پیغمبر اسلام نے نماز کا طریقہ بتایا اور یہ بھی بتایا۔ دیکھیے، نماز کی دو قسمیں، ایک جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے، ایک فرادہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ ایک جماعت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایک فرادہ نماز پڑھتے ہیں۔ پیغمبر نے دونوں کا قانون بتایا، کہا جب فرادہ نماز پڑھ رہے ہو تو چاہے اتنے لمبے سورے پڑھو، چاہے اتنا لمبا رکوع کرو، چاہے اتنا لمبا سجدہ کرو، لیکن جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہو، جماعت سے نماز پڑھا رہے ہو تو زیادہ لمبے سورے نہ پڑھنا، چھوٹے سورے پڑھنا، زیادہ لمبا رکوع نہ کرنا، چھوٹا رکوع کرنا، زیادہ لمبا سجدہ نہ کرنا، چھوٹا سجدہ کرنا، اس لیے کہ پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان میں ضعیف بھی ہیں، اس میں ناتواں بھی ہیں، اس میں لاغر بھی ہیں، کمزور بھی ہیں۔ تم ان کا خیال رکھنا، اس کا مطلب ہے کہ جماعت کا احترام کرنا، اس جماعت کا احترام کرنا۔ پیغمبر اسلام نے قانون بنا دیا کہ فرادہ کی نماز چاہے جیسے پڑھی جائے، چاہے اتنے لمبے سورے پڑھے جائیں، لیکن جب جماعت سے نماز پڑھی جائے تو مختصر کر کے پڑھی جائے، لمبا سجدہ نہیں کرنا ہے، لمبا رکوع نہیں کرنا ہے، لمبے سورے نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن میں کیا کروں، جس پیغمبر نے یہی قانون بنایا وہی پیغمبر ایک دن نماز پڑھا رہا ہے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسین پشت کے اوپر جا کر بیٹھ گئے، جبریل نازل ہوئے، کہتے ہیں کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین خود سے نہ اتر جائے۔ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین خود سے نہ اتر جائے۔ ہم کہیں گے یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ وہاں یہ قانون بنایا کہ زیادہ لمبا سجدہ نہیں کرنا ہے، زیادہ لمبا رکوع نہیں کرنا ہے، یہاں آپ نے سجدے کو طویل کر دیا، یہاں آپ سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ یہاں بھی آپ کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں سارے کے سارے اچھے نہیں ہیں، بیمار بھی ہے، مریض بھی ہے، کمزور بھی ہے، ضعیف بھی ہے۔ یا نبی اللہ ان کا خیال کیجئے تو آواز پیغمبر آئے گی کہ وہاں جماعت کا احترام کیا جائے گا، یہاں امامت کا احترام کیا جائے گا، وہاں عوام کا احترام کیا جائے گا، یہاں امام کا احترام کیا جائے گا۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ ہمارے اسلام نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ، دو مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ، تین مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ۔ پشت کے اوپر امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب کہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں حسین سے محبت کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، حسین سے محبت کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ اگر حسین سے محبت ہے تو اللہ کی عبادت سے پیچھے نہ ہٹنا۔ اگر حسین سے محبت ہے، جتنی زیادہ حسین سے محبت ہے اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرنا۔ اگر رات بھر شب
جتنی زیادہ حسین سے محبت ہو اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ حسین کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین محافظ شریعت ہے، حسین دین کا بچانے والا ہے، حسین دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کون ہے حسین؟ کون ہے حسین؟ وہ ہے حسین جو تیروں کے سائے میں نماز پڑھ لے اسے حسین کہتے ہیں، تیروں کے سائے میں نماز پڑھ کے نماز کو بچا لے اسے حسین کہتے ہیں، جو 3 دن کی بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ بچا لے اسے حسین کہتے ہیں، جو حج نہ کر کے حج کو بچا لے اسے حسین کہتے ہیں، جو کلبہ لٹا کے کعبہ بچا لے اسے حسین کہتے ہیں، جو مال و اسباب لٹا کے زکات بچا لے اسے حسین کہتے ہیں، جو اپنا بے زبان دے کے خدائی شان بچا لے اسے حسین کہتے ہیں، جنوں کے نیزہ پہ تلاوت کر کے قرآن کی عزت بچا لے اسے حسین کہتے ہیں۔ کون ہے حسین؟ نازش نوے بشر فخر ابو جد تھے حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین، سجدہ کرتا ہے جسے کعبہ و معبد تھے حسین، نقطہ پختگی فکر محمد تھے حسین، یہ نہ ہوتے تو یقین سے گماں ہو جاتا، آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا۔ حسین کی عظمت ہے، یہ حسین کی فضیلت ہے۔ حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا گھر بار لٹا کر، اپنا مال و اسباب لٹا کر نماز کو بچایا ہے۔ اصول دین بچاتے جو کربلا والے، ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی، بچا گیا اسے سجدہ حسین کا، ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ حسین عبادتوں کو حیات عطا کر رہے ہیں، حسین عبادتوں کو زندگی عطا کر رہے ہیں۔ یہ ہے حسین جس نے دین کو بقا عطا کی، جس نے دین کو بچایا، یہی حسین ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر دے کہ جو میرا تسکین کا باعث ہو، جو میرے سکون کا باعث ہو۔ پروردگار عالم نے امام کو ایک بیٹی عطا کی گئی، اور امام حسین نے اس کا نام سکینہ رکھا، اور یہی سکینہ ہیں، بڑی ہوتی جا رہی ہیں، کبھی امو کی آغوش میں ہیں، کبھی بھیا اکبر کی آغوش میں ہیں، کبھی بابا کے سینے پر ہیں۔ ہاں عزیزوں، یہی سکینہ ہے، یہ وہ بچی ہے کہ جو زمین پر کم چلی ہے، گودیوں میں زیادہ رہی ہے۔ زمین پر کم چلی ہے، شاید یہی وجہ تھی کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک اس بچی کو پیدل چلایا گیا، اس بچی کے اوپر تماچوں پہ تماچے لگائے گئے، اس بچی کے اوپر ستم پہ ستم ڈھائے گئے۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، یہ سکینہ ہے عزیزوں، یہ وہ بچی ہے، 10 صفر قیامت کی تاریخ ہے، ان سکینہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ یہ بچی قید خانے میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک چوک کر اٹھی، کہتی ہے کہ پھپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں، پھپھی اماں میرے بابا کہاں چلے گئے؟ تو زینب کہتی ہے بیٹی سکینہ تیرے بابا یہاں کیسے؟ تیرے بابا تو کربلا میں شہید کر دیے گئے، تیرے بابا تو کربلا میں قتل کر دیے گئے، تیرے بابا کا سر دربار میں رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ایک رونے کا کوہرام بپا ہوا، آواز گریہ بلند ہوئی، یزید سویا ہوا تھا، چونک کر اٹھا، کہتا کہ کون رو رہا ہے؟ ایک سپاہی نے بتایا کہ بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے۔ یزید نے کہا کہ بچی کو باپ کا سر دے دیا جائے۔ عزیزوں آپ تصور کیجئے ہمارے یہاں کا ماحول کیا ہے، ہمارے معاشرے کا قانون کیا ہے۔ عزیزوں ہمارے یہاں بھی لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم پرسے کے لیے جاتے ہیں، جب بچیاں باپ کو یاد کر کے روتی ہیں تو ہم ان بچیوں کو اپنے گودی میں اٹھا لیتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں، ان کے سر پہ دست شفقت پھیرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، دکان پہ لے کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا یہ چیز لے لو، بیٹا یہ چیز لے لو، بیٹا یہ کھلونا لے لو، کسی طریقے سے اسے خاموش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کا یہ ماحول ہے، لیکن ہائے سکینہ، جب بابا کو یاد کیا، جب بابا کی یاد آئی تو ظالم نے باپ کا سر بچی کو بھجوا دیا، ظالم نے باپ کا سر قید خانے میں بھجوا دیا۔ ایک مرتبہ سجاد نے دروازے دیکھا، ایک مرتبہ دروازے سجاد نے کیا دیکھا؟ ظالم ہے جو بابا کا سر لیے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ سجاد نے کہا اے ظالم رک جا، بچی باپ کا سر دیکھ کے برداشت نہ کر پائے گی، بچی باپ کا سر دیکھ کے اس کائنات سے گزر جائے گی۔ ظالم نے سجاد کی التجا نہ سنی، سر لے کر قید خانے میں رکھ دیا۔ سکینہ نے کہا اے پھپھی اماں میں نے کھانے کے لیے کوئی چیز تو نہ مانگی تھی، اے پھپھی اماں میں نے بھوک کا اظہار تو نہ کیا تھا، میں نے بابا کو یاد کیا تھا۔ یہ کہتے کہتے سکینہ نے اس خان پر سے پردے کو ہٹایا، رومال کو ہٹایا، باپ کا سر تھا، خون آلود سر دست میں رکھا ہوا، بچی نے باپ کے سر کو آغوش میں لے لیا، تڑپ کے جملہ کہا اے بابا یہ تقدیر کس موڑ پہ لے آئی ہے، قسمت کس موڑ پہ لے آئی ہے، کل تک میں آپ کی آغوش میں رہتی تھی، آج آپ میرے آغوش میں آ گئے۔
دیا یا بتاؤ منزل لذی خذبکا بے دمائی کا، اے بابا آپ کو خون سے خضاب کس نے کر دیا؟ بچی کہتی ہے یا بتاؤ منزل لذی قطع وریدے کا، اے بابا وہ کون ہے جس نے آپ کی گردن کی رگوں کو کاٹ دیا؟ سکینہ کہتی ہے یا بتاؤ منزل لذی ہے تمنی بے علا صغر سنی، اے بابا وہ کون ہے جس نے مجھے چھوٹی سی عمر میں یتیم کر دیا؟ یا بتاؤ دیتنی کنتو لکن فدا حاضا یوم العمیا، اے بابا کاش سکینہ آپ پر فدا ہو جاتی اور آج آپ کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ سکینہ بین کرتی جاتی ہے اور کہتی ہے یا بتاؤ وَلَيْتَنِي مُزْدَتِ السَّرَا وَلَا أَرَى شَيْبَكَ مُنْزِبًا بِالدَّمَا، اے بابا کاش سکینہ دفن ہو جاتی اور آج آپ کی داڑھی کو خون سے خضاب نہ دیکھتی۔ حاضا داران مظلوم کربلا، سکینہ باپ کے سر سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے، اے بابا آپ کے بعد بہت تماچے لگائے گئے، اے بابا آپ کے بعد مجھے تازیانے مارے گئے، اے بابا آپ کے بعد میرے سر سے چادر چھین لی گئی، میرا کرتا جل گیا۔ سکینہ بیان کرتے کرتے روایت میں ملتا ہے کہ بچی نے باپ کے رخسار میں اپنا رخسار رکھ دیا، خاموش ہو گئی۔ بیویوں نے سوچا شاید سکینہ کو نیند آ گئی، شاید سکینہ چین سے سو گئی۔ زینب نے کہا بیویوں خاموش ہو جاؤ، بڑے دنوں بعد سکینہ کو سکون ملا ہے۔ سجاد نے چاہا سکینہ کو باپ کے سر سے جدا کرے، ننھی سی گردن ڈھل گئی۔ سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے پھپھی اماں سکینہ مر گئی، اے پھپھی اماں بابا کی امانت زندان شام میں رہ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا